گندم بحران پر سندھ حکومت کا اہم فیصلہ۔ سندھ 2,20,000 ٹن گندم پاسکو سے خریدے گی۔ 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی تجویز۔ روس، آسٹریلیا اور امریکہ سے گندم درآمد کا امکان۔ درآمدی گندم $230 فی ٹن دستیاب۔ سندھ کو 20 لاکھ ٹن گندم کی کمی کا سامنا۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم کا خیر اندازوں کے خلاف سخت کارروائیوں کا مطالبہ۔ مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی تجویز۔ کہا، گندم درآمد سے ذخیرہ اندوزوں کی مشکلات بڑھیں گی۔ بحران پر قابو پانے کے لیے فوری درآمد ضروری ہے۔ چیف سیکرٹری کو مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کی تجویز۔ حساس اداروں کو بھی کارروائی میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات بیورو چیف اشرف خان سے جان لیتے ہیں۔ اشرف خان، بتائیے گا۔ دیکھا جائے سندھ میں جو گندم بحران سر اٹھا رہا تھا اس میں سندھ حکومت کا اہم فیصلہ ہے۔ کراچی گروسر ایسوسی ایشن چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم نے سینئر وزیر شہید انعام میمن کے بڑے اور اہم اعلان کو خوش آئند قرار دیا، جس سے گندم کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے جو ہے 2,30,000 میٹرک ٹن پاسکو سے گندم خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی سندھ حکومت جو ہے 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے جا رہی ہے۔ اس سے گندم کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو بریک لگ جائیں گے، اور کہا ہے کہ گندم درآمد ہونے سے گندم چھپانے والوں کی بڑی مشکلات ہوں گی۔ اور سینئر منسٹر جو ہے شہید انعام میمن کو بہت سپورٹ کیا ہے کراچی گروسر ایسوسی ایشن نے، اور کہا ہے کہ اس سے جو مافیا ہے ان کا سر کچل جائے گا، اور یہاں جو گندم ذخیرہ کرنے والے ہیں وہ بڑی مشکل میں آ جائیں گے، کیونکہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں $230 سے $240 میٹرک ٹن میں جو ہے گندم دستیاب ہے، جو درآمد کر کے پاکستان میں تقریباً 80 سے 85 روپے فی کلو تک مل سکتی ہے۔ اور لیکن اس کے لیے بروقت اقدامات کرنے ہوں گے، اور سینئر منسٹر شہید انعام میمن سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر جو کریک ڈاؤن ہے اس میں تیزی لائی جائے، گندم ذخیرہ کرنے والوں کو بڑا اور سخت فیصلہ کیا جائے، اور یہاں پہ اساس اداروں کے ساتھ تمام متعلقہ اداروں کو جو ہے یہ گندم ذخیرہ کرنے والوں پر کارروائی کی جائے، اور ان کو عمدیہ دیا جائے کہ جو بھی گندم ذخیرہ کرے گا، غریبوں کو لوٹے گا، اس کے خلاف سخت ترین کارروائی ہوگی۔ جی، بیورو چیف اشرف خان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ گندم بحران پر سندھ حکومت کا اہم فیصلہ۔ کراچی گروسرز ایسوسی ایشن چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم کا سینئر وزیر کے اعلان پر رد عمل۔ بولے، شرجیل میمن کا گندم بحران پر کیا گیا اعلان ذخیرہ اندوزوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ واضح کیا کہ پاسکو سے 2,20,000 سے زائد گندم کی خریداری اور ساتھ ہی 5 لاکھ ٹن گندم درآمد ہونے سے بڑھتی قیمتوں کو بریک لگ جائے گی۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیں، شرجیل انعام میمن نے پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد یہ لائعمل ہوا ہے کہ پاسکو سے بھی مال سندھ میں آئے گا، اور آپ یقین مانیں کہ امپورٹ الاؤ کر دی گئی ہے۔ شرجیل انعام میمن نے اناؤنس کیا ہے کہ امپورٹ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ فیصلہ فل فور لے لیا جائے کہ دیکھیں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی جاری رکھیں، جاری رکھنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ ویسل آنے میں 2 ماہ لگتے ہیں۔ اگر یہ فوراً فیصلہ ہو گیا اور سائنیں ہو گئیں تو $230 میں آپ کو ابھی سب جگہ سے گندم مل رہی ہے، یوکرین، رشیا، آسٹریلیا، امریکہ، سب جگہ سے مل رہی ہے، تو ایسا پرابلم بھی نہیں ہے ابھی۔ لیکن فل فور اس کا امپلیمنٹ کریں، تاکہ یہ جو شارٹ فال ہے جو 2 ملین ٹن سندھ میں ہے اور پورے پاکستان میں، میرے شاید عدد شماروں میں فرق ہو تو 4 ملین یا 5 ملین تو 100% ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو کارروائی ہے اس کو مسلسل جاری رکھیں، کیونکہ ان کے خلاف اعلان جنگ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف سیکرٹری سنگھ وہ عمل درآمد کروا رہے ہیں، اور مختلف ایجنسیاں، حساس اداروں کو بھی شامل کریں، اور سائلوں کو بھی چیک کریں۔ جو سائلوں میں گندم ہوتی ہے یا چاول رکھتے ہیں تو یہ چیز آپ کو چیک کرنی ہے، چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے۔ اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو 2 ماہ بھی نکالنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ 4 مہینے تو گزر چکے ہیں، 8 مہینے اور باقی ہیں، 2 مہینے ویسل آئیں گے، تو آپ کریک ڈاؤن کے سلسلے کو بالکل نہ روکیں، کریک ڈاؤن جاری رکھیں۔ یعنی وہ لوگ جو سیاستدان ہوں، بیوروکریٹ ہوں یا تاجر برادری ہو، فلور مل ہو، کسی کو نہ بخشا جائے اور کوئی رعایت ہی نہ دی جائے۔ میں صرف یہی کہوں گا، پاکستان کو ابھی لمحات ایسے ہیں کہ خلیجی ممالک کی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، جس سے آپ دیکھ رہے ہوں گے پیٹرول کے ریٹ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، بہت سی چیزوں میں آ نہیں رہی ہے، فریٹ مہنگا ہو چکا ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ تو روٹی کم سے کم خیال کرنا ہے، روٹی مہنگی
तो आदमी क्या खाएगा? 800 रुपए का थैला लेने वाला आज 1600 का थैला ले रहा है 10 किलो का। आप खुद देखें, डबल रेट हो गया उनका। आप 87 रुपए की गंदम जो प्रोक्योरमेंट नहीं हुई टाइम पे, वो भी मैं समझता हूं कि प्रोक्योरमेंट हो जानी चाहिए थी। डीरेगुलेट का फार्मूला फेल हो चुका है।